اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ بات چل رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں نور بصیرت اور نور فرقان ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ عقل اور بصیرت انسان میں فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتی ہے جب وہ وحی الہی کے ساتھ ملتی ہے، یعنی روحانی عقل سے یا ملکی عقل سے انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل، صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن جن کی یہ عقل ماری جائے، صرف دنیاوی مفاد کی خواہشات کی عقل ان کے اندر ہو، تو وہ بہت سے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، حقائق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم ترین اور نمایاں بد فہمی کی مثال شروع رکوع میں بیان کی گئی ہے، جہاں سے نیا 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، نہ ہی ہمارے سے ملاقات کا کوئی یقین ان کے ہاں، آخرت کے منکر، ہم سے ملاقات بھی نہیں کرنے کی امید رکھتے، اور دنیا میں نبی سے کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اترے ہم پر فرشتے، فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا گیا، او نری ربنا، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں۔ کتنی بڑی جرأت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
آخرت میں ملاقات کا یقین نہیں، اور دنیا میں ان بد عقلوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یا تو نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ نیچے اترے، فرشتے آ کر کہیں کہ ہاں یہ نبی برحق ہے اور یہ کتاب بالکل صحیح نازل کی گئی ہے، اور یا اس سے بھی بڑھ کر یہ جرأت کر رہے ہیں یہ کہ نرا ربنا، کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ جو رب کو مانتا نہیں وہ رب دیکھنا چاہتا ہے، کتنی بڑی بے عقلی ہے۔ جو رب کا کلام الہی جو نبی پر آیا ہے فرشتے کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے، اس جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا ان کی صلاحیت اور استعداد ہے۔ عقل تو اتنی بھی نہیں کہ یہ کم از کم ذات باری تعالیٰ پر یقین اور ایمان کی امید رکھتے ہوں۔ صلاحیت اور استعداد تو یہ نہیں، اور دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اللہ خود دکھائے۔ جو کسی حکومت کو تسلیم ہی نہ کرے اور پھر کہے کہ حکمران صاحب جو ہیں وہ آئیں اور مجھے اپنی زیارت کر کے خود مجھے دعوت دیں، تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی بے عقلی ہے؟ بھائی جس حکومت سے تم کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے تو اس پر ایمان ہے۔ اللہ کی حکمرانی پر ایمان نہیں، ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ان کو، اور دعویٰ یہ ہے کہ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے کیوں نہیں اترے ہم پر؟ اہلیت ہے ان میں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں ان کی تو نور بصیرت اور نور عقل مفلوج ہو چکی ہے، ملکی عقل سے یہ فارغ ہے، یہ صرف حیوانی اور جسمانی لذات کے رسیاں ہیں۔ ان میں تو یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی اعلیٰ درجے کی چیز کو سمجھ سکیں، اور مطالبہ اس سے بھی اوپر کا ہے۔ فرشتے کو دیکھنے کے لیے تو بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد، فرشتے کی زیارت کے بعد جو نبی کے وجود پر کیفیت طاری ہوئی، وہ انتہائی خوف زدہ کرنے والی تھی۔ آ کر خدیجہ سے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے فرشتے کو دیکھنے کے بعد۔ دوسری دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ میں غار حرا سے آ رہا اور آسمان پر مجھے کچھ آواز سنائی دی، تو میں نے جب اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جبرائیل کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، پورے آسمان کا افق اس نے گھیرا ہے۔ مجھ پر لرزہ طاری ہوا کہ میں نیچے زمین پہ گر گیا خوف کی وجہ سے۔ تو فرشتہ دیکھنے کے لیے کوئی اہلیت تو ہونی چاہیے، اور یہ فرشتہ دیکھنے کا بلکہ اللہ دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنی نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے، بڑے متکبر ہیں۔ استکبار آدمی میں صلاحیت نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، باب استفعال ہے۔ اپنے نفس میں اپنی بہت بڑی بڑائی رکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اتنی اہلیت اور صلاحیت ہو گئی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو دنیا کی عقل تو ہے نہیں، کلام الہی تو سمجھنے کی اہلیت نہیں، اور ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنی نفسوں میں اپنے آپ کو یہ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں، سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ اہلیت اور صلاحیت دو ٹکے کی نہیں، کہاں خدا اور کہاں خدا کے فرشتے، ذات کی کوڑ کلی اور شتیروں کو جپھے۔ کیا صلاحیت ہے ان میں کہ یہ دعویٰ کریں کہ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ تو بڑے بڑے انبیاء کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا اختلافی معاملہ ہے۔ تو نرا ربنا، یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا یوم یرون الملائکۃ، جس دن فرشتے دیکھیں گے
لا بشریٰ یومئذ، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، للمجرمین، مجرمین کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ جب ان کی روح قبض ہوگی تو اس دن فرشتے آئیں گے اور ان کی روح قبض کرتے ہوئے کہیں گے باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحیں، اور زبردستی ان کے جسم سے جب روح نکالیں گے تو یہ پناہ مانگیں گے، یقولون حجرا محجورا، کہیں گے کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی ہو جائے فرشتے اور ہمارے درمیان، ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ آج یہ فرشتہ دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کل جب ان کی روح قبض ہوگی، حشر کے میدان میں جب فرشتے اتریں گے، اس دن ان کے لیے کیا خوشخبری ہوگی۔ جو مجرم ہے، حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتا، وہ فرشتے دیکھے گا تو بری حالت میں، وہ تو مجرم ہے، وہ تو انہیں گرفتار کرنے آئیں گے، ان کی روحوں کو سزا دینے کے لیے آئیں گے۔ فرشتے جب اتریں گے تو پھر تو یہ پناہ مانگیں گے ان سے۔ حشر کے میدان میں جب تمام لوگ جمع ہوں گے، وہاں بھی جب فرشتے اتریں گے تو سزا کے لیے آئیں گے، مجرموں کے لیے۔ اتنا بڑا دعویٰ، تو یہ عقل سے کورے ہونے کی علامت ہے، فرقان سے محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے کلام پر تو ایمان نہیں لا رہے، اور دعویٰ ہے کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں اور اللہ نظر آئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو عمل کیے ہیں ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی کے، شرک اور کفر کے، اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے فرشتے اس تک پہنچیں گے تو ان کے اعمال کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، ہوا منصورہ، اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، ایسا ڈھیر مٹی کا، ریت کی طرح کہ سب تیز ہوا میں اڑ جائے گا، کیونکہ اس عمل کے پیچھے نہ ایمان، نہ اہلیت، نہ صلاحیت، بلکہ بد عملی، بظاہر نیکی کے عمل بھی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ مکے کے مشرک حج کرتے تھے، نیک عمل بھی جو ہے وہ بھی ہباء منصورہ ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، برا عمل تو ویسے ہی بیکار ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت انہوں نے کیا بھی ہوگا تو وہ بھی ہباء منصورہ کر دیا جائے گا، اڑتی ہوئی خاک بنا دیا جائے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، ہاں البتہ جو جنتی لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ پختہ وابستگی رکھتے ہیں، ان جنتی لوگوں کے لیے وہ دن سب سے بہتر ہوگا۔ خیر مستقرا، بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، واحسن مقیلا، اور آرام کرنے کی بڑی اچھی جگہ ہوگا۔ مقیلا قیلولہ سے ہے، دوپہر کو آدمی کام کاج کر کے جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کرتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں، یعنی مستقر، مستقل، ان کا جو مرکز جنت ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور احسن مقیلا، اور جو وقتی طور پر سستانا اور آرام کرنا ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ جنتی لوگوں کے لیے یہ تمام انعامات ہوں۔ یہ فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹے گا، آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے۔ حشر کے میدان میں جب تمام انسانیت جمع ہوگی، آسمان پھٹے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ذات باری تعالیٰ کا تخت بادلوں کے اندر نیچے اتر رہا ہوگا، اور چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے ہوئے، عرش اٹھائے ہوئے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ تو رب کا جب مشاہدہ کریں گے اور فرشتوں کا جب مشاہدہ کریں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، بادلوں میں ذات باری تعالیٰ کی تجلی نازل ہوگی،
اور وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے قطار اندر قطار نیچے اتریں گے، لگاتار اتریں گے، ایک کے پیچھے دوسرا فرشتہ، پورے فوجی ڈسپلن کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کے جلب میں تمام فرشتے قطار اندر قطار اتریں گے، ذات باری تعالیٰ کا تخت آئے گا، اور اس دن تو معاملہ یہ ہوگا کہ عدالت لگنی ہے۔ جیسے عدالت مجرمین پہلے لا کر کھڑے کر لیے جاتے ہیں اور جج صاحب آتے ہیں، ان کے ساتھ تمام باڈی گارڈ اور تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، اس دن ذات باری تعالیٰ کا تخت عدالت کے لیے اترے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن ظاہر و باطن ہر طرح کی حکمرانی، سچی حکمرانی اس دن صرف رحمان کی ہوگی، کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی، بڑے بڑے انبیاء کی زبان گنگ ہو جائے گی، انسانوں میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے آواز بھی نکال سکے۔ اس دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ آج کس کی حکمرانی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی لیڈر، کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، پھر خود اللہ ہی کہے گا للہ الواحد القہار، صرف اور صرف حکمرانی اور بادشاہی اس اللہ کی ہے جو اس وقت قہر اور غضب کا نمونہ ہے۔ اور آج الیوم تجزی کل نفس، ہر انسان کو اس کے ہر حرکت اور عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن ان کافروں کے لیے بڑا ہی مصیبت کا دن ہوگا۔ جس دن انہوں نے رب کو دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے اترتے ہوئے، اس دن وہ دن ان لوگوں کے لیے انتہائی مصیبت اور مشقت کا ہوگا۔ یہ خدا دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو دیکھنے کا دن ہے وہاں تو ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور جب یہ اللہ کا رعب اور جلال اور دبدبہ اور قہاریت غالب ہوگی اور ان مجرموں کو اپنا جرم یاد آئے گا، تو یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یہ ظالم لوگ اپنے شرم اور اپنی زیادتیاں، اپنی بد کرداریوں کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹیں گے۔ آدمی جب وقت ضائع ہو جائے اور پچھلے وقت پر جب ندامت اور توبہ اور پچھلے وقت کو جب دیکھتا ہے کہ کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا، تو اس وقت جسم پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے کی ہوتی ہے۔ یعض الظالم، کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ یہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا ظالم۔ یقول یا لیتنی، اس دن کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا، کیوں نہیں میں نے تعلق بنایا دنیا میں؟ وہ راستہ اختیار کرتا، نبی کے راستے پر چلتا، مع الرسول سبیلا، بڑے افسوس کے ساتھ چیخے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو جو ظالم اور متکبر اور جھوٹا ہے میں اس کو دوست نہ بناتا۔ شیطان کو، ابلیس کو، شیاطین الجن بھی اور شیاطین الانس بھی، فلاں شیطان انسان کو میں اپنا دوست اور خلیل نہ بناتا۔ خلیل کہتے ہیں گہرا دوست، آدمی جس کی دوستی پر اعتماد کرتا ہے، یاروں کا یار، تو اس کے بجائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بناتا۔ یہاں احادیث میں، روایات میں عقبہ ابن ابی معیط کا ذکر ہے اور مکے کے مشرک ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ جو ان کے پیچھے آج لگ رہے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ ہم ان کو دوست نہ بناتے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتے اور ان کے ساتھ ہوتے۔
تو جب عذاب دیکھیں گے، خوف کی حالت طاری ہوگی، ہاتھ کاٹیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے، اور فلاں آدمی جس نے ہمیں گمراہ کیا اس کو دوست نہ بناتے۔ وہاں یہ انسان افسوس سے کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس گمراہ یار اور دوست نے تو مجھے بھی گمراہ کر دیا جب کہ اللہ کا ذکر آ چکا تھا، اللہ کا قانون کلام الہی نازل ہو چکا تھا، رسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام سنایا تھا بعد اذ جاءنی، میرے پاس یہ ذکر آ گیا، عقل اور شعور کی بات سمجھائی گئی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، جھوٹے لیڈروں کے میں پیچھے چلا اور عقل کی بات نہیں مانی۔ تو ہر بھٹکنے والا وہاں کہے گا کہ کاش کہ میرے دور میں جو سچی جماعت، سچے لوگ تھے، میں ان کی بات مانتا، اس یار کو پکڑتا جس نے مجھے صحیح راستہ بتایا تھا، ایسے جھوٹے یاروں کے پیچھے نہ چلتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ کہتا ہے شیطان انسان کو بہت ہی رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کرتا ہے، غلط راستے پہ ڈالتا ہے اور پھر بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہی شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے وعدے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، تم جانو تمہارا رب جانے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، خود بھگتو۔ وقال الرسول یا ربی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے، میں نے دن رات ان کو پکارا اور صحیح بات کی طرف دعوت دی، لیکن یہ میری قوم ایسی ہے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ انہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا، اس کی بات نہیں مانی۔ وہ قرآن جو عقل سکھاتا ہے، جو حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے، جو فرقان ہے، جو نور بصیرت عطا کرتا ہے، جو ان کے دلوں کو اس نور حقیقی کے ساتھ، نور السماوات والارض کے ساتھ جوڑتا ہے، انہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، نہ قرآن کی انہوں نے تلاوت کی، نہ اس کا مطلب سمجھا، نہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے قلوب کا تزکیہ کیا، نہ اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کوئی سیاسی جد و جہد اور کوشش کی، تمام باتیں شامل ہیں۔ اس لیے یہاں حاشیے میں مولانا نے بات واضح کر دی کہ صرف کافروں ہی کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت ہے، میری قوم، یہ قوم اس نے قرآن چھوڑ دیا، خواہ کافر چھوڑے یا مسلمان جو بظاہر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کا نظام نہیں بناتا، اس کی سیاست، معاشرت، معیشت، پڑھنے پڑھانے اور دلوں کے تزکیے کا عمل نہیں کرتا، ان تمام کے بارے میں یہ ہے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنا، مہجور کرنا، اس کو طرح طرح سے اس کے اوپر الزام لگانا، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا مہجور کا کہ یہ قرآن کو جھک جھک اور بکواس کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس کے خیال کے مطابق ویسے ہی بس گفتگو ہے، یا رسمی طور پر تو پڑھ لیا، اس کی ہدایات کے مطابق اپنے اعمال، اپنا سسٹم، اپنا اٹھنا بیٹھنا نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کو مہجور کر رہا ہے، فضول لغو سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایسے ہی جیسے انسانوں کی کلام ہوتی ہے، جیسے انسان بک بک کرتے ہیں، اسی طرح کی کوئی بات ہے۔ یہ کتنی بڑی جرت کہ یہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم ہر نبی کا ایک دشمن بناتے ہیں مجرمین میں سے۔ جیسے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس کتاب مقدس اور قرآن کو ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو نبی کا دشمن بنا دیا، وہ نبی کا دشمن ہے،
ہر نبی کے ساتھ دشمنی لوگوں نے کی ہے، مجرموں نے۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم نے یہ جو شیاطین الجن والانس ہے، یہ اپنے اپنے انبیاء کی دشمنی کرتے رہے۔ ہر دور کے ظالم، ہر دور کے فرعونوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب آپ کے لیے کافی ہے بطور ہادی کے، آپ کو رہنمائی ضرور دے گا۔ یہ مانیں یا نہ مانیں، آپ ان کی پرواہ مت کریں، یہ اپنی قبر کھوٹی کر رہے ہیں، یہ خود عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں۔ تو یہ ضرورت نہیں ہے شکایت لگانے کی کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ تو دشمن ہے۔ آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور ونصیرا، اور مدد کرنے والا بھی وہی تیرا رب ہے۔ عقل و شعور کی بنیاد پر آپ کو ہدایت دینے والا ہے۔ نبی کا قلب حضرت القدس کے ساتھ جب وابستہ ہو گیا تو اس مقدس مقام کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ آپ کے قلب پر ہوتا رہے، اترتا رہے گا۔ جب انسان کا ذات باری تعالیٰ سے، عالم مثال اور حضرت القدس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قلب پر سیدھا ہدایت کا راستہ عقل و شعور کا آتا رہتا ہے، اور ونصیرا، اور وہ مدد بھی کرتا ہے، صرف راستہ ہی نہیں، جہاں کہیں ٹھوکر لگتی ہے، جہاں کہیں ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں، وہاں پوری مدد کرتا ہے کہ اس کو بچا کر آگے لے جائے۔ تو جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ جڑ گیا، یعنی ایمان لے آیا، تو اس کے لیے بھی کفیٰ بربک ہادیا ونصیرا۔ جب نبی کا قلب، اس کے لیے اللہ ہادی اور نصیر ہے، تو نبی سے وابستہ جو قلوب ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو ان کے دلوں کے ساتھ بھی ان کو صحیح ہدایت کا، عقل و شعور کا راستہ دکھاتا ہے، اور کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہی مددگار ہے۔ اب اور کوئی اعتراض نہیں سوجا، اللہ نے یہ جواب دیا ان بے عقلوں کو کہ اللہ کو دیکھنے اور فرشتوں کو دیکھنے کی بات کرتے ہو تم، تو اللہ دیکھنا اور فرشتوں کو دیکھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اپنی اہلیت اور صلاحیت تو دیکھو۔ جب اس کا جواب دیا تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں کہ چلو اچھا جی، ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، لیکن یہ کیسا کلام ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے؟ لگتا یہ ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی سوچ سوچ کر کتاب لکھ رہا ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ بھی سوچ سوچ کر کیا ہے، جملے گھڑتے ہیں، نکال کر لاتے ہیں۔ بھائی اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ سارا کا سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ سارے احکامات اور قوانین بیک وقت کیوں نہیں اترے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن بیک وقت تمام تر تعلیمات ایک ہی کتاب میں ایک وقت نازل کر دیتے؟ یہ کیا روز دو چار آیتیں، دو چار صورتیں آتی ہیں، ہاں جی؟ تو ان کا خیال، نعوذ باللہ بکواس یہ کرتے ہیں کہ شاید اللہ میاں سوچ سوچ کر کوئی جملے لکھوا رہا ہے۔ وہ اللہ کیسا ہوا جو سوچ سوچ کر لکھوا رہا ہے؟ اور یہ رسول کیسے جو سوچ سوچ کر بیان کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا کذالک، ہاں اس لیے تو اللہ پاک نے جملۃً واحدہ نازل نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں یہ قرآن جما دیں۔ سبق آدمی کسی کتاب کا تھوڑا تھوڑا پڑھے تو وہ جمتا چلا جاتا ہے، اور ایک ہی دن کئی سارے ابواب پڑھا دو، یہ ساری کتاب پڑھا دو تو نہ آگے کا پتہ چلے گا نہ پیچھے کا۔ تو تھوڑا تھوڑا سبق پڑھ کر یاد کرنا، یہ تو تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے۔ اب ان کی عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر جتنا پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے، پریکٹیکل کیا جائے اس کا۔
تو پھر وہ بات یاد ہوتی ہے، دل کے اندر جم جاتی ہے۔ اور اگر ساری کتاب ایک ہی دن میں پڑھا دو تو نہ آگے کا پتہ چلے گا نہ پیچھے کا۔ تو اگر ان کی عقل اتنی ماری جا چکی ہے کہ وہ عقل اس بات کو بھی نہیں سمجھتی کہ قرآن جو پڑھنا ہے سمجھنا ہے، تو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بتدریج اس کا نازل ہونا ضروری ہے۔ بیک وقت نازل کرنا یہ تعلیم و تربیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ تو ان کی تو عقل اتنی بھی نہیں ہے۔ اور ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو اس لیے آہستہ تدریج کے ساتھ نازل کیا تاکہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھائیں۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایسا پڑھنا کہ وہ کلام کے مخارج اور صفات پورے طریقے سے ادا ہوں، کیونکہ اگر مخرج صحیح نہیں ہے، الفاظ کہیں سے کہیں نکل چلے گئے تو وہ تو کلام درست طور پر سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اگر ایک آدمی جملے ہی غلط بول رہا ہے تو مطلب کیا سمجھ میں آئے گا اس کا؟ تو اس لیے ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پوری تجوید و قرات کے ساتھ قرآن دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، کہیں ایک رکوع، کہیں ایک سورت، کہیں چند آیات۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں کہا تھا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو جو بھی مثال غلط سلط آپ کے بارے میں یہ بیان کریں گے تو ہم اس کی تفسیر حق کے ساتھ کریں گے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض کریں گے تو ہم سمجھائیں گے۔ اب یہی اعتراض کہ جی قرآن اکٹھا ایک وقت میں کیوں نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گھڑ رہے۔ تو اس طرح کی جو یہ مثالیں دے رہے ہیں، ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، کیا ان کے پیچھے خباثت ہے، ان کی خرابی ذہن کی کیا ہے۔ اور اگر کوئی حقیقت ہے، جیسے تھوڑا تھوڑا اترنے والی بات درست ہے، تو اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے کہ کیوں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک آپ کو بات پہنچاتے ہیں، اور وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم اس کو بہتر طور پر کھول کر بیان کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے کہ ہم نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ لوگ جو ہیں یہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا حشر جو ہوگا وہ ان کو الٹا اودھا زمین پر لٹکا کے منہ رگڑتا ہوا جائے گا اور ٹانگوں سے کھینچ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بہت ہی دوزخ کے بدترین مقام میں ان کو گرایا جائے گا، اور وہ بہت بڑا بدترین مقام ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی راستے سے بہکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان کی سزا سوائے جہنم میں اوندے منہ ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں واضح کر دیا ان کی بے عقلی، نور عقل سے محرومی، اجتماعیت سے دوری، ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی، اور سب سے بڑھ کر تکبر اور غرور، کہ یہ تکبر اور غرور کی انتہا ہے کہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتے دیکھنے کے دعوے دار ہیں، اہلیت اور صلاحیت تو اتنی بھی نہیں کہ یہ جو فرقان قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے اس نور ہی کو دیکھ لیں اپنے نور عقل سے، نور قلب سے، یہ تو صلاحیت ہے نہیں، اور خدا تک پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو ان کی بد اخلاقیاں بیان کی اور ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک بنیادی بات بیان کر دی۔ اب اس پر دلائل دیتے ہوئے گزشتہ انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں کہ کیسے کن کن بے عقلوں اور اس طرح کے متکبروں، سرکش لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر ہارون اور قوم نوح اور مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے بے عقلی کی مزید تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی اجمعین۔